اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کیا کمال لے کر آتی ہیں ہماری زندگی میں، اور سورۃ بقرہ ہمارے زندگی کے کون کون سے میدان کی جنگیں ہمیں جتواتی ہے۔ وہ تمام بہنیں اور وہ تمام بھائی جو اپنے زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو زندگی کی شکستوں سے اس قدر تھک گئے ہیں، شکستوں کا سامنا کر کر کے، کہ اب ان میں جینے کی اور جیت کی امنگ ہی نہیں رہی۔ وہ مشکلات اور پریشانیاں کہاں کہاں سے آتی ہیں، وہ مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں، وہ تمام کے تمام آگے چل کر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں کی بندش ہوئی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی بندش ہوئی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات باراتیں آئی ہوئی بھی لوٹ جاتی ہیں، باراتیں آئی ہوئی دہلیز پر بھی واپس چلی جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہو پاتا۔ دلہن کے لیے، لڑکی کے لیے، سارے زندگی کے لیے ایک قلت کا نشان بن کے رہ جاتی ہے، ایک ضلالت اور خواری بن کے رہ جاتی ہے۔ دلہن کا اپنا دکھ اور دلہن کے گھر والوں کا اپنا دکھ ایک طرف، وہ کیا کم ہے جو دنیا والے اور معاشرے والے بھی ایسے لڑکیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں اور مختلف طرح کے غلط عقائد ان لڑکی سے اور لڑکی کے گھر والوں سے باندھ دیتے ہیں کہ یہ شاید منحوس ہے، یا اس طرح کے نحوست وغیرہ کو لڑکی کے گھر والوں سے خاص طور پر لڑکی سے باندھ دیتے ہیں۔ تو ایسی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں جو اولاد کی بندش کے بارے میں ہوتی ہیں، جو رزق کی بندش کو لے کر ہیں، جو رشتوں کی بندش کو لے کر ہیں، ان تمام کا آج ہم آپ کو حل دینے جا رہے ہیں۔ ایک ہی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنی کیسے ہیں اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے، وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں ہم۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جس بچے یا بچی کے زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ضلالت آ رہی ہے، سیدھے کام الٹ ہو رہے ہیں، جادو اور بندش کا بھی آپ کو بتاؤں کہ اس میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات میں بڑا ہی بہترین توڑ ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جس بچی کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، سب سے پہلے اس کا عقیقہ کریں، کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے بچی کا عقیقہ کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ صدقے کا اہتمام کیا کریں، کوشش کریں کہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ جتنا صدقہ آپ کریں گے آپ کا رزق وسیع ہوگا، جتنا صدقہ آپ کریں گے آپ کے حق میں بہتر ہوگا، دنیا بھی آپ کی راضی ہو جائے گی، آپ کا رب بھی راضی ہو جائے گا اور جگ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کہ آپ کی جو رشتوں کو لے کے بندشیں ہیں وہ بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی صدقہ کرنے سے۔ ایسے بچی کا صدقہ ضرور کریں جن کے رشتوں کو لے کر بندشیں ہیں، جن کی شادی میں مسائل آتے ہیں، شادی شدہ زندگی بھی جن کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہ کہتی ہیں کہ ہم صبر سے کام لیتے ہیں، ہم برداشت سے کام لیتے ہیں، شوہر کی سسرال والوں کی خدمتیں کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں صلہ کچھ نہیں ملتا سوائے پریشانیوں کے، ہمیں محبت، عزت، اہمیت نہیں مل رہی ہوتی شوہروں کی اور سسرال کی نظر میں۔ تو ایسی بہنیں اور بھائی بھی اپنے چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی بیوی کو ایک مقام دلوائیں اپنے سسرال، ان کے سسرال میں، اپنے گھر میں، تو وہ اپنی بیوی کا صدقہ ضرور دیا کریں۔ دوسری کیا بات اہم ہے کہ آپ صدقے کے بعد کیا ہے کہ عجوہ کھجور کھائیں۔ عجوہ کھجور کو کھانے کا طریقہ کار ایک الگ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عجوہ کھجور کے اوپر پینسل سے یا مارکر سے اللہ لکھ لیں، پینسل سے یا مارکر سے اللہ لکھ لیں۔ اچھا، اب یہ عجوہ کھجور والا یہ بھی سب کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتاؤں، جو میں آپ کو حل بتا رہی ہوں کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کا حل بھی بتاؤں گی کہ ان کی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی مدد سے ہم نے اپنی پریشانی کو کیسے سلوشن نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو صدقے کا بتایا ہے، وہ بھی آپ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے اولاد کی ہے، رزق کی ہے، رشتے کی ہے، کسی بھی پریشانی کا مزے کے لیے آپ صدقہ کریں۔ اس کے علاوہ عقیقہ کریں، جس بھی بچی کی زندگی میں پریشانیاں، عقیقہ کریں۔ اچھا جی، آپ کو بتا رہی تھی میں
اجوا کھجور کا بتایا ہے۔ اجوا کھجور بھی جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے مسائل ہیں بہت زیادہ، جن کو نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں ملتے، جن کے ویزے نہیں لگ رہے اور وہ کافی سالوں سے اپنی فیملی کو اپنے پاس بلانے کے لیے کوششوں میں ہیں، یا کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو رزق کی تلاش میں دوسرے ممالک میں جا کے اپنا رزق ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ویزا نہیں لگ رہا، تو وہ بہن بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اجوا کھجور لے لیں، اجوا کھجور پر اللہ لکھیں اور آپ نہار منہ ایک کھجور کھائیں ڈیلی بیس پہ۔ انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی آپ کے جسم سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، جتنی بھی منفی توانائیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بتاؤں طریقہ کہ سیب کا سرکہ لے لیں۔ سیب کے سرکے کو آپ نے پانی کے اوپر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ اب یہ جو طاق عدد میں آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے 1 بار پڑھ لی، 3 بار پڑھ لی، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار طاق عدد میں ہی بس پڑھنا ہے، پڑھنا طاق عدد میں ہی ہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو جتنا آپ سہولت سے ہو سکے، کیونکہ یہ آپ نے عمل ڈیلی بیس پہ کرنا ہے۔ دیکھیں زندگی کی مشکلات بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، ایسی مشکلات بھی ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ انسان کو خودکشی تک کے راستے تک لے کر چلی جاتی ہیں۔ انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، رشتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، تو ان تمام مایوسی اور پریشانیوں سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اہتمام کریں، اور اس طریقے سے اہتمام کریں جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے طاق عدد میں پڑھنی ہے۔ جتنا آپ ڈیلی بیس پہ جتنے پہلے دن پڑھیں گے، آگے آپ نے جتنے دن بھی عمل کریں گے، جب تک آپ کی پریشانی کا حل نہیں آپ کو ملتا، چاہے آپ کو 11 دن میں ملے، 21 دن میں ملے، 41 دن میں ملے، جتنے دن میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل ملے، اتنے تک آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھتے رہنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے طاق عدد میں پڑھنا ہے، جو پہلے دن تعداد ہے وہی آپ نے ہمیشہ رکھنی ہے، جتنے دن تک آپ نے پڑھنا ہے وہ تعداد آپ نے سیم رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو پانی کا گلاس ہے اس کے اوپر دم کر لیں۔ اب اس پانی کے گلاس کو، دم کیے ہوئے پانی کے گلاس کو آپ جگ میں ڈال لیں یا کولر میں ڈال لیں، اکارڈنگ ٹو ویدر، موسم کے مطابق آپ کر لیں۔ اب اس پانی کو جتنا ہو سکے، جتنا، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے 1 بار پانی پینا ہے، میں نہیں کہہ رہی ایک گلاس صبح 1 گلاس شام، نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے، یعنی جتنا ہم میکسیمم آپ چاہو، جب بھی پیاس لگے، جب بھی دل کرے پانی پینے کو، تو آپ اس جگ میں سے، اس گلاس میں سے، کولر ہے، جگ ہے، پانی کی بوتل ہے، جو بھی چیز میں آپ نے رکھا ہوا ہے، میکسیمم آپ پانی وہاں سے اٹھا کے پیے۔ دیکھیں جتنی آپ کے اندر سے منفی توانائیاں دھلیں گی، ختم ہوں گی، صاف ہوں گی، اتنی آپ کی راہیں آسان ہوں گی، اتنی آپ کے راہوں میں جو پڑے ہوئے پتھر ہیں وہ آپ کی راہوں کو ختم کریں گے، آپ کی راہوں کو جو مشکلات ہیں اس کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ کالے جادو کا توڑ بھی ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں، اور اس کے علاوہ بندشوں کا توڑ ہے، کالا جادو ہے، بندشیں ہیں، جادو ٹونا، جو انتہائی جادو جو بھی طرح کا ہے، کچھ لوگ عمل کروا دیتے ہیں، عمل کا بہترین توڑ ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سیب کا سرکے کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیب کا سرکہ ہو جائے، تو کیونکہ وہ ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سادہ پانی نہیں پی رہے ہوتے، یا سادہ پانی میں سیب کا سرکہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں جی، کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ واٹر تھیراپی بہت آج کل لوگوں میں بہت عام ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے، تو وزن کم کرنے کے لیے اگر آپ پانی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ویسے بھی بہترین ہے، لیکن اگر آپ سیب کے سرکے کی مدد سے اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، آپ سیب کے سرکے کے کچھ ڈراپس لے لیں، جو پانی آپ نے یوز کرنا ہے اس 2-3 ڈراپس کو لے کر، سیب کے سرکے کو لے کر آپ پانی کے جگ میں، کولر میں ڈال دیں، اور آپ اس پانی کو استعمال کرتے رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی آپ کی وزن کے متعلق مشکل ہے وہ بھی آپ کے حل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو زندگی کی بڑی مشکل ہے
जादू टोना है, काला जादू है, बंदिश है, औलाद की बंदिश है, वीज़ा नहीं लग रहा, फैमिली इधर है, कमाने वाला बाहर बैठा है, कमाने वाला कोशिशों में है, फैमिली बाहर नहीं जा रही, या रिस्क की तलाश में आप ख़ुद आपका वीज़ा बाहर नहीं लग रहा, तो आप ये अमल कर सकते हैं। यकीन करें बड़ी बेहतरीन अमल है, बड़ा ही बेहतरीन और बाबरकत अमल है। सूरत बकरा के आखिरी 2 आयात जो शख्स रात के वक्त पढ़ ले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात ने ये फरमाया है कि उस शख्स के लिए सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात काफ़ी हो जाती हैं, उस शख्स के लिए काफ़ी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा बेरी के पत्ते, ये स्क्रीन पे आए हैं, मेरे जहन में बेरी के पत्तों के बारे में भी आया है कि इस बेरी के पत्तों से गुस्ल ज़रूर करें। आपके इससे ये भी मनफी तवानाइयों को आपके जिस्म से हटाने से के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद गुस्ल है। इसके अलावा कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि 15 शौबान की रात जो शख्स बेरी के पत्तों से गुस्ल करता है, वो शख्स सारा साल जादू टोने से महफूज रहता है। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो हम ज़िंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियों से और मसाइब से बच जाते हैं। सदक़े का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया करें। इमाम अली ने भी सदक़े को बड़ा पसंद फरमाया है, अल्लाह पाक ने सदक़े को पसंद फरमाया है। हदीस में सदक़े की अहमियत बड़ी है, जितना हो सके सदक़े का एहतमाम करें। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।